کسے کہتے ہیں اخلاص؟ جو بندہ نا ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا مخلص ہے، فلاں بندے کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، آخر یہ اخلاص ہے کیا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں، واقعہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی کا دور تھا، میں بڑا غریب تھا، والدین بڑے غریب تھے، میرا والد انتہائی غریب تھا، غریب باپ کا میں غریب بیٹا تھا، لیکن دین پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ میرے والدین نے مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا، لیکن وہ مدرسہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھا۔ بہرحال مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا، میں نے وہاں دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ غربت کمال پر تھی، عروج پر تھی، میرے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے، ایک دینار درہم بھی میری جیب میں کبھی نہیں آیا، غربت اتنی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں فرماتے ہیں چند ایام گزرے نا تو میرے بال حد سے زیادہ بڑھ گئے، لمبے ہو گئے۔ جب میں کلاس روم میں بیٹھا، میرے استاد تشریف فرما ہوئے اپنی مسند پر، تو بیٹھنے سے پہلے جو ہی بیٹھے سب سے پہلے انہوں نے مجھے مخاطب فرمایا اور فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ، جنید کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے، اور پھر مجھے فرمایا بیٹے کل بال کٹوا کے آنا، کل بال کٹوا کے آنا، ورنہ میری کلاس روم میں میرے سامنے آ کر بیٹھنا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، خیر میں وہ دن نکال لیا۔ جب چھٹی ہوئی میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں اب بال کٹواؤں گا کس طرح؟ میں بڑا پریشان تھا۔ آخر دوسرا دن آ گیا، میں دوسرے دن بھی حسب معمول جا کر نہ کلاس روم میں بیٹھ گیا۔ جب میرے استاد مکرم جلوہ فرما ہوئے نا تو انہوں نے دوبارہ مجھے مخاطب فرمایا اور فرمایا بیٹے میں نے کل تمہیں ایک حکم فرمایا تھا کہ اگر میری کلاس روم میں بیٹھنا تو بال کٹوا کے آنا پھر بیٹھنا، ورنہ میرے سامنے بیٹھنا نہیں، جاؤ نکل جاؤ میری کلاس روم سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے نا کلاس روم سے نکال دیا۔ بال اتنے بڑے تھے، مجھے خود بھی بڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ بال کافی لمبے ہو گئے اور کافی گندے بھی ہو گئے تھے، لیکن امام الانبیاء کی غلاموں فرماتے ہیں غربت اتنی تھی، میرے تن پہ جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جو میرے پاؤں میں جوتے تھے وہ پہننے کے قابل نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا مدرسے سے، میں نے نا چلنا شروع کر دیا، اب روتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں کہ یا اللہ میں اب کیا کروں، اب لگتا ہے میں دین کا علم حاصل نہیں کر پاؤں گا، نہ میری جیب میں ایک دینار ہے، پھوٹی توڑی بھی نہیں ہے، کون مجھ غریب کو پیسے دے گا اور کون میرے بال کٹوائے گا؟ بال کٹواؤں گا تب جا کر دین کا علم حاصل کروں گا، وگرنہ بڑا اوکھا کام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چلنا شروع کیا، چلتا 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 بازار پہنچا نا تو مجھے ایک حجام کی دکان نظر آئی، نائی کی۔ آپ فرماتے ہیں اب مجھے اس بات کا ادراک بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے میری جیب میں پیسے ہے نہیں، میں بال نہیں کٹوا سکتا، لیکن پتہ نہیں جب میں اس نائی کی دکان کے سامنے پہنچا نا میری بریکیں لگ گئی، میں بے اختیار وہاں رک گیا۔ جب میں رکا نا اس نائی کی دکان کے دروازے کے باہر، اس وقت وہ حجام، وہ نائی، وہ چاچا اس علاقے کے وڈیرے کے بال کاٹ رہا تھا۔ میں جا کر دکان کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کچھ دیر میں وہاں کھڑا رہا،
آخر اس نائی نے میری طرف نگاہ ڈالی اور مجھے پوچھتا ہے بیٹے کون ہو اور کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے عرض کیا چاچا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اللہ کے نبی کا دین کا طالب علم ہوں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ نکالے نا اپنی زبان سے کہ رب رسول کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے، فرماتے ہیں اس نائی نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کنگھی اور کینچی ایک جانب رکھ کر اس وڈیرے کو عرض کرتا ہے حضور اگر آپ برا نہ منائیں آپ تھوڑا انتظار فرما لیں، میں پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بال کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو وہ وڈیرا کہتا ہے یار میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، پہلے میرا کام کرو۔ بہرحال وہ نائی وہ فرمانے لگا اس وڈیرے سے حضور میں آپ نے پیسہ دینا ہے اور کام کروا لینا ہے، لیکن یہ دین کا طالب علم ہے، اس کا سبق ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال وہ وڈیرا سائڈ میں بیٹھ گیا اور مجھے وہ چاچا عرض کرتا ہے بیٹے آؤ جہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ جب اس نے مجھے بٹھایا نا میرا ماتھا جھوما، ماتھا جھوم کے نا وہ کہتا ہے آپ تم بیٹھو میرے بیٹے میں نا 2-3 منٹ میں آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو نا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا چاچا کہاں چلے ہو، پہلے میرے بال کاٹو اپنا کام بعد میں کرنا۔ تو وہ چاچا عرض کرتا ہے بیٹے میں نے رب رسول کے نام پر بال کاٹنے ہیں، میں نے جب بھی رب رسول کے نام پر کام کیا ہے کبھی بے وضو کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، میں وضو کر کے آتا ہوں پھر تمہارے بال کاٹتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھ گیا، اتنے میں نا وہ وضو کر کے آیا اور اس نے کنگھی اٹھائی کینچی اٹھائی میرے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو بڑا لمبا عرصہ گزر چکا ہے لیکن مجھے آج بھی اس چاچے کی ایک ایک کیفیت یاد ہے۔ وہ بال کاٹتا جاتا تھا، اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھتا جاتا تھا۔ جب اس نے میرے بال کاٹ دیے نا کام مکمل ہو گیا، کام ختم ہو گیا، تو وہ حجام مجھے عرض کرتا ہے بیٹے آپ خوش ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاچا ہاں میں بڑا خوش ہوں، اور دعا فرمائی چاچا جس طرح تو نے مجھے میری زندگی میں آسانی پیدا فرمائی ہے مولا تیری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جب آپ فرماتے میں وہاں سے اٹھا نا کہ اب میں جاؤں مدرسے میں جا کے دین کا علم حاصل کروں، اس چاچے نے میرے بازو کو پکڑ لیا، مجھے عرض کرتے ہیں وہ بزرگ حجام وہ چاچا وہ عرض کرتا ہے بیٹے جا رہے ہو لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ، تمہیں جب بھی بال کٹوانا ہوں گے میری دکان پر آ کر اسی طرح مجھے کہنا چاچا رب رسول کے نام پر آج میرے بال کاٹ دو۔ تمہیں جب بھی بال کٹوانا ہوئے میری دکان کے دروازے پہ آ کر ایک بار اس طرح کہنا چاچا کیا رب رسول کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس نائی سے کہا چاچے سے کہا نہیں چاچا ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جب بھی عطا فرمایا میں تیرا حساب چکا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ نہ عرض کرتا ہے نہیں بیٹے ایک وعدہ کر کے جاؤ، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو میرا وعدہ کرو، جب بھی تم بال کٹوانے آؤ گے پہلے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالو گے پھر بال کٹواؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں اس بات میں آخر ایسا ماجرا کیا ہے؟ وہ حجام کہتا ہے بیٹے ماجرا یہ ہے کہ ساری زندگی پیسے لے کر بال کاٹنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا رب رسول کے نام پر بال کاٹنے میں مزہ آیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں کافی عرصہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو
بڑے مقام مراتب عطا فرمائے، بڑی شہرت عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، بڑا پیسہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نہ ان دن بیٹھے ہیں، آپ کے مریدین بھی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یار اندر جاؤ نا اور دینار کا ایک تھیلا بھر کے لاؤ۔ وہ آپ کا خادم شاگرد مرید اندر گیا، دینار سے تھیلا بھر کے لایا، اور آپ فرماتے ہیں آؤ آج اس حجام کے پاس چلتے ہیں جس کی وجہ سے جنید بغدادی بنا ہے۔ یہاں علماء ایک نقطہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اگر وہ حنائی بال نہ کاٹتا حضرت جنید بغدادی کے، نہ وہ بال کاٹتا، نہ جنید بغدادی دین کا عالم بنتا۔ آپ فرماتے ہیں میں پتہ پوچھتے پوچھتے اس حجام کے علاقے میں چلا گیا، جب پہنچا اس کے گھر دیکھا اب تو وہ بڑا برا ہو چکا ہے، ذوق کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کامتی ہیں، کام اس نے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گیا، بیٹھا، سلام دعا کی حال احوال پوچھا، تو میں نے عرض کیا چاچا مجھے پہچانا کہ نہیں؟ تو وہ نہ حجام عرض کرتا ہے نہیں بیٹے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے معاف فرمانا۔ تو آپ نے وہ سارا قصہ سنایا کہ ایک وقت کا آپ نے میرے بال کاٹے تھے رب رسول کے نام پہ، تو وہ آپ کے نام سے آشنا بھی تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام تھا آپ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں چاچا میں نہ حساب چکانے آیا ہوں۔ آپ نے وہ دینار سے بھرا ہوا نہ تھیلا یا تھیلی اس حجام کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن اس حجام کو غصہ بڑا آیا، اس حجام کو جلال آیا، جلال میں آ کے عرض کرتا ہے جنید دین کے عالم بن گئے ہو لیکن تمہیں آج تک اخلاص کا معنی سمجھ نہیں آیا کہ اخلاص کہتے کسے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ یہ ایک تھیلا ہے، تم میرے